مان جائیں امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت پہ کہ پیارے حبیب نے اس فتنے کی خبر اپنی زندگی میں دے دی تھی. انکار حدیث کے اس فتنے کی خبر امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ارشاد فرما کر گئے. ابو داؤد حدیث نمبر 4604، جامع ترمذی حدیث نمبر 2664. آئیے پیارے حبیب کے فرمان سنتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ دی ہے. یہ حدیث رسول اللہ کی طرف سے وحی ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پیارے حبیب فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی اور اس کی مثل یعنی حدیث وہ بھی اللہ نے ہی دی. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک ایسے شخص سے قریب ہے، پیٹ بھر کے کھانے والا، آرام دہ ٹیک لگانے والی گدی پہ بیٹھنے والا، وہ تکیے دار چوکی پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. علماء کی ایک جماعت غلام احمد پرویز کو سمجھانے کے لیے جب اس کے پاس گئی تو وہ صوفے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ٹیک لگا کے، پیٹ اس کا بڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ مجھے احادیث رسول کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہ قرآن کافی ہے. اس کی اس بیٹھنے کی کیفیت کو دیکھ کر علماء رونے لگے. وہ کہتا میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ جس سے آپ کا دل دکھا ہو اور آپ رونے لگے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سبحان اللہ، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صداقت پہ اور یقین آ گیا. کہا وہ کیسے؟ میری اس بات سے اس کا کیا تعلق؟ کہا تیری اس کیفیت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا مجھے قرآن اور اس کی مثل حدیث دی گئی، کہیں ایسا نہ ہو ایک پیٹ بھر کے کھانے والا اپنی آرام دہ ٹیک لگانے والی گدی پہ بیٹھ کر لوگوں سے کہے کہ مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، اور آج ہم نے وہ منظر تیری صورت میں دیکھ لیا. محمد کی یہ حدیث بھی پوری ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کا فرمان سنیے اور احادیث کا انکار کرنے والوں کے کانوں تک پہنچائیے. آپ نے فرمایا فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من حرام فحرموه وانما حرم رسول اللہ كما حرم اللہ. اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کی مثل حدیث دی ہے، اس میں تم جو حلال پاؤ اسے حلال مانو، اس میں جو حرام پاؤ اسے حرام مانو. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کی زبان سے دین کا کوئی جملہ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک عرش والا نکلوانا نہ چاہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں. اسی لیے تو ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں اپنے بنائے ہوئے پیر و فقیر شیخ و حضرت امام و مرشد کو چھوڑ دو. ان کو امام تم نے بنایا، ان کو مرشد تم نے بنایا، ان کو شیخ تم نے مانا، ان کو بڑا تم نے مانا. آؤ بلال کے آقا کو اپنا مرشد اعظم مان لو، اس لیے کہ بلال کے مرشد اعظم کو اس نے کسی نے خود نہیں بنایا، عرش والے اللہ نے بنایا. صحابہ کی جماعت نے باہم اتفاق کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی اس عظیم نعمت سے نہیں نوازا، بلکہ رسالت کے لیے محمد رسول اللہ کو اللہ نے چنا ہے.
یہ اللہ کے پسند کرتا ہے، یہ اللہ کے منتخب کرتا ہے۔ کسی کو امام کوئی بنائے، کسی کو پیر کوئی بنائے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اور جس کو کائنات بھر کے لیے امام اعظم رحمت للعالمین اللہ بنائے، اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ ادا نہیں ہو سکتا، اس پہ پہرا میرے عرش والے اللہ کا ہے۔ اگر محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کرے، وہ ایسے ہی ہے مسلمانوں پہ اس کا ماننا جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو۔ ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ قرآن پہ ایمان لے کر آئے، اور یہاں ایمان لانے سے یہ مراد نہیں کہ انسان اپنی زبان میں کہہ دے جی مجھے قرآن پہ ایمان ہے، باقی کتابیں جو قرآن سے پہلے گزر گئی ان کے بارے میں مسلمان یہی کہے گا کہ ہمیں ایمان ہے، انجیل پہ، زبور پہ ہمارا ایمان ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ پہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن پہ ایمان لانے کا ایک اور معنی بھی ہے۔ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، کیا معنی؟ اس قرآن میں اب جو کچھ بیان ہوا ہے وہ عبادت سے متعلق ہو، وہ عقائد سے متعلق ہو، ایک ایک حرف کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہے۔ زبانی کلامی ایمان لانے کا دعویٰ کامیاب نہ ہوگا۔ یہ دعویٰ اس وقت کامیاب ہوگا کہ قرآن میں جو آ جائے، اب کائنات مل کے اس کے خلاف کچھ کہے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، قال اللہ وقال رسول سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اللہ مالک دعوت دے رہا ہے، دنیا والوں ایمان لے کے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، ایمان لے کر آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، اس کی تصدیق ہو رہی ہے اس کتاب سے، اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اور جو تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور جو تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اس کتاب کے ساتھ، اس پہ ایمان لاؤ، اس کے اندر جو کچھ ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کے مسئلے کو بدلنے کے لیے یہ کوئی شبہ یہ نہ ڈالے کہ تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو تو زیادہ قیمت ملے تو بیچ دو، تھوڑی قیمت پہ قرآن کا مسئلہ حدیث کا مسئلہ نہ بدلو، پیسے زیادہ مل جائیں تو بدل دو، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے ایک مسئلے کو بدلنے کے لیے کوئی کائنات بھر کی نعمتیں بھی دے دے تو رب محمد کی قسم وہ تھوڑی ہے جنت کے مقابلے پہ۔ قرآن اور حدیث پہ عمل کرو گے، اس کی دعوت دو گے، نتیجے میں جنت ملے گی، اور اگر اس کے معانی کو بدلو گے، اس کی آیات کو بیچو گے، لوگوں کے ماتھے پہ پڑے ہوئے بل کو دیکھ کر آیات کے معانی کو بدل دو گے کہ جی یہاں پہ توحید کی بات نہیں کرنی، سارے اکٹھے ہیں، کئی لوگوں سے چندہ لینا ہے، اگر توحید کی بات کریں گے تو دوسری پارٹی ہے وہ چندہ دے کے نہیں جائے گی، آج توحید کا مسئلہ بیان نہ کرو، آج ساروں کو بھی اکٹھے ملا کے پیار محبت کرا کے بھیج دو۔ اگر آپ نے توحید کے معانی و مفاہیم کو بدلا لوگوں سے ملنے والے چندے کی وجہ سے، تو کتنا خسارے کا سودا ہے کہ جنت کو ٹھکرا دیا 4 روپے کی وجہ سے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ مالک کا فرمان، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر، اس سے مراد قرآن پر، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں اور ان پہ لعنت برسائیں جیسے ہم نے اصحاب سبت پہ لعنت برسائی۔ تو جو قرآن حکیم کے حقائق کو سمجھے، سنے، دلائل کو تسلیم نہ کرے،
تو قریب ہے کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے اور اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت کا کوڑا برسے، جیسے ان مجرموں میں برسا جنہوں نے اللہ کی آیات میں ٹھٹھا اور مذاق کیا۔ قرآن حکیم پہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، اللہ کا آرڈر اٹل ہے، قرآن اور حدیث کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ کائنات میں ہر بندے کے فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی بات کو بدلا۔ یہی تو کہا کرتے تھے امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب ان کی پشت پہ درے پڑ رہے تھے، ایک بار کہہ دو یہ قرآن اللہ کی صفت نہیں، اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے۔ کہا کرتے تھے قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بطور دلیل سنا دو، حدیث رسول کوئی ایک سنا دو، مان لوں گا۔ اور اگر قرآن و حدیث سے تمہارے پاس دلائل نہیں ہیں تو میرے جسم اور روح کے رشتے کو توڑ سکتے ہو، محمد کی حدیث کے خلاف فیصلہ نہیں سن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب ہم نے اس رسول پہ نازل کی اس پہ ایمان لاؤ، جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی ان پہ ایمان لاؤ۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے انکار کیا اللہ کا، جو اللہ پر ایمان لانے سے منکر ہوا، اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، آخرت کے دن، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے سے جس نے انکار کیا وہ کھلی گمراہی کے اندر گر گیا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اس کتاب پہ جو اللہ نے نازل کی۔ یہ دعوت ہے، یہ مالک کا حکم ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ صرف اتنا ایمان کہ یہ کتاب الہی ہے کافی نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن حکیم سے جو بات ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس پہ عمل کرنا اہل ایمان پہ واجب ہے۔ قرآن حکیم وحی الہی ہے، کسی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جیسے کفار مکہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نعوذ باللہ بنا لیتا ہے۔ نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ مالک نے اپنی کتاب میں 27 مرتبہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام اور باقی انبیاء کی طرف وحی کی۔ ایک اور آیت پہ غور کیجئے جو قرآن حکیم کی طرف یقین کی خبر دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ نزل به الروح الامین، جسے روح امین لے کر آئے، روح امین لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے لے کر آئے، محمد رسول اللہ کے پیارے دل پہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، اہل زمین کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی کے ہاتھ کی تحریر نہیں، کسی کا اس میں دخل نہیں، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، مالک فرماتا ہے ہم نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ دوسری آیت میں غور کیجئے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری۔ عربی زبان کے اندر انزال کا معنی اتارنا، نزول کا معنی اترنا، لیکن اس کا معنی پیدائش نہیں ہے۔
انزال اور نزول کا معنی پیدائش نہیں ہے، پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اتارنا اور اترنا اس کا معنی ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جو قصہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ لیکن باطل تحریفات کرنے والے، تعویلات کرنے والے، ان کا برا ہو، مرزا غلام احمد نے اس حدیث کے اندر بھی تحریف کرتے ہوئے ینزل فیکم ابن مریم، تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے، اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم کی نسل پیدا ہوں گے، اور اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں۔ اور انزال سے مراد، نزول سے مراد پیدا ہونا نہیں، نازل ہونا اور اتارنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ترجمہ تحریف ہے احادیث کے اندر، اور عربی لغت سے ٹکرانے والی، اس کے مفہوم کے خلاف مفہوم رکھنے والی ہے، کیونکہ نزول وحی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود، وہ اپنے عرش عظیم پہ ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ عرش پہ ہونا، اس پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں شعور نہیں، وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں کیفیت کو۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اپنے عرش پہ ہے، کیسے ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، ہر جگہ پہ نہیں۔ کوئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ دل کے اندر ہے، مسلمان کا دل اللہ کا عرش ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اللہ کسی کے دل میں نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو۔ یہ اہل شرک اور اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ رحمان کہاں پہ ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے، ہاں اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول، اس کی طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن احادیث کا انکار کرنے والا پرویزی فرقے کا بانی، وہ بھی یہاں پہ تحریف کرتے ہوئے، اس حدیث کے اندر تحریف کرتے ہوئے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جہت اور سمت کی نسبتوں سے پاک ہے، اس لیے نزول وحی سے یہ مراد نہیں کہ کوئی چیز سچ مچ اوپر سے نیچے آئی ہو، خدا تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے وحی کی خارجیت سے اصل مقصد یہ بتایا ہے کہ وحی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، اور نہ ہی اس میں صاحب وحی کے ہنر کا دخل ہے۔ اس بات کے متعلق ہر ذی عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو رگ جان انسان سے خارج نہیں، تو وحی کی خارجیت کہاں سے ثابت ہوگی؟ پرویز کا یہ عقیدہ اس کی کتاب آدم و ابلیس صفحہ 261 پہ لکھا ہوا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات شہرک سے قریب نہیں، بلکہ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پکڑ، اس کا کنٹرول، وہ سمیع و بصیر، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کہاں پہ؟ رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ قرآن حکیم پہ ایمان لانے کا معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، جو حکم اس میں آئے اس کو مانا جائے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بابرکت کتاب ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ ایمان لانے کا معنی یہ ہے